وہ گائے درد سے رو رہی تھی اور چلا رہی تھی، کوئی اس کی مدد کو نہ آ رہا تھا۔ وہیں سے رانو چڑیا اپنی بیٹی گڑیا کے ساتھ بھوجن کی کھوج کے لیے نکلی ہوئی تھی۔ جیسے ہی رانو گائے کو دیکھتی ہے وہ تو ترنت ہی گائے کے پاس آ جاتی ہے۔ اچھا، تو اس گائے کے پیر میں کانٹا لگا ہے، میں ابھی نکال دیتی ہوں۔ گائے آپ فکر نہ کریں، میں آپ کا کانٹا ابھی نکال دیتی ہوں، آپ کا درد بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر رانو چڑیا اس کے پیر میں سے کانٹا نکال دیتی ہے۔ پیاری گائے، آپ ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلیں، میں آپ کی بہت سیوا کروں گی۔ ہاں گڑیا بیٹی، ہم اس گائے کو اپنے ساتھ لے چلتے ہیں، مجھے لگتا ہے اس گائے کا کوئی بھی نہیں ہے۔ مما، میں اس گائے کی بہت سیوا کیا کروں گی۔ پھر رانو چڑیا اور گڑیا اس گائے کو لے کے اپنے گھر آ جاتے ہیں اور اپنے گھر کے سامنے والے پیڑ سے گائے کو باندھ دیتے ہیں۔ وہ گائے کی بہت سیوا کرتے۔ ادھر کالو کوے کی بھی ایک گائے تھی۔ کالو کوا بھی گوالا تھا، لیکن کالو کوا کی گائے بہت کم دودھ دیتی تھی۔ کالو کوا اس کی بالکل سیوا نہ کرتا تھا اور کم دودھ دینے پہ اسے اچھی مار دیتا تھا۔ لیکن رانو چڑیا اور گڑیا اپنی گائے کی بہت کیئر کرتے تھے اور گائے بھی کرہا رہی تھی، جیسے اسے دودھ آیا ہو رانو چڑیا فوراً ہی اس کا دودھ نکالتی ہے، وہ بالٹی بھر کے دودھ دیتی ہے۔ لیکن ابھی گائے میں اور بھی دودھ تھا۔ گڑیا بیٹی، یہ ایک بالٹی کم ہے، دوسری بالٹی گھر سے اٹھا کے لاؤ، گائے میں اور بھی دودھ ہے۔ پھر گائے ایک اور بڑی بالٹی بھر کے دودھ دیتی ہے۔ گائے تو بہت دودھ دینے لگی تھی۔ گڑیا بیٹی، اب ہمارے سارے دکھ دور ہو جائیں گے، یہ دودھ میں دوسرے جنگل میں لے جا کے بیچ دوں گی۔ وہ اتنا سارا دودھ تھا اور سارا دودھ لے جا کے چڑیا دوسرے جنگل میں بیچ دیتی ہے۔ اس کا دودھ تو ہاتھوں ہاتھ بک جاتا ہے اور پھر واپس گھر آ جاتی ہے۔ چڑیا اور اس کی بیٹی اسے روز بالٹی بھر کے پانی دیتے اور بہت سارا چارہ دیتے۔ اب تو صبح و شام دو دو بڑی بالٹیاں بھر کے دودھ دینے لگی تھی گائے، اور یہاں کالو کوا کی گائے تو بالکل بھی دودھ نہ دیتی تھی، آدھی بالٹی بھی دودھ کی بامشکل نکلتی تھی۔ جنگل کے باقی گوالوں کی 3 گائے ملا کے بھی چڑیا کے ایک دودھ کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ غصے میں آ کے کالو کوا گائے کو بہت پیٹتا تھا۔ وہیں سے چڑیا گزر رہی تھی تو وہ ترنت ہی کالو کوے کے پاس آ جاتی ہے۔ ارے کالو بھیا، بس کر دیں، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ بے زبان جانور کو پیٹنا اچھا نہیں ہے۔ تم ایسا کہہ سکتی ہو؟ تمہاری گائے کئی کئی بالٹیاں بھر بھر کے جو دودھ دیتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کالو بھیا، ایسا نہیں ہے، میری گائے بھی ویسے ہی دودھ دیتی ہے جیسے آپ لوگوں کی گائے دیتی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ میں اس کی کیئر کرتی ہوں، میں اسے چارہ وقت پہ دیتی ہوں اور پانی بھی دیتی ہوں۔ دیکھو تو، آپ نے تو سوکھی ہوئی گھاس رکھی ہے اس کے سامنے، اسے تازہ چارہ دیجیے۔ بس بس، میں یہاں پہ تمہارا جیان سننے کے لیے نہیں بیٹھا۔ اگر تمہارا آج کا جیان ختم ہو گیا ہو تو مجھے کام پہ جانا ہے۔ کالو کوا تو وہاں سے غصے میں اڑ کے چلا جاتا ہے، وہ اپنے کام پر چلا جاتا ہے۔ ادھر چڑیا گائے سے کہتی ہے، دکھی مت ہو پیاری گائے، اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں آپ کو کالو کوے سے خرید لیتی، لیکن میرے پاس ابھی اتنے پیسے نہیں ہیں، آپ یہ ہری ہری گھاس کھاؤ۔ پھر چڑیا اسے تھوڑی سی ہری گھاس دیتی ہے اور گائے خوش ہو کے گھاس کھانے لگتی۔ اگلے روز چڑیا روز کی طرح اپنا دودھ بیچنے جاتی ہے۔ ارے رانو بچی، آ گئی تم؟ کل کیوں نہیں آئی تھی؟ سب خیر تھی نا؟ بس ماں جی، وہ گڑیا کی تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسے چکر ہو رہے تھے، اس لیے میں کل کا دن نہیں آئی۔ آپ سنائیں، کیسی ہیں آپ؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، بس کیا کہوں بیٹی، تمہارے دودھ کے سوا اب کسی کا دودھ اچھا ہی نہیں لگتا۔ سنو بیٹیا، آج مجھے 7 کلو دودھ دے دینا، گھر میں کچھ مہمان آئے ہیں۔ پھر چڑیا جلدی سے اسے دودھ دے دیتی ہے۔ یہ لیجئے ماں جی، پورا 7 کلو۔ ارے جیتی رہو بیٹی، اب بتاؤ کہ اس کے کتنے پیسے ہوئے؟ ماں جی، اس کا پورا 1000 روپیہ ہوا۔ آج نہیں ہے تو آپ کل دے دیجئے گا۔ ارے نہیں نہیں، یہ لو پورے 2000 روپے، تم آج ہی رکھ۔ لیکن ماں جی، یہ تو ڈبل پیسے ہیں، میں نے تو 1000 روپیہ کہا، یہ 2000 کیوں؟ بیٹی، یہ تمہاری ایمانداری کا انعام ہے۔ آج کے دور میں اتنا پیور اور خالص دودھ کون بیچتا ہے بھلا؟ ہاں ماں جی، یہ تو آپ نے بالکل سچ کہا۔ اچھا ماں جی، آپ کا دھنیہ واد، اب میں چلتی ہوں۔ اپنا سارا دودھ ختم کرنے کے بعد چڑیا جب گھر آتی ہے تو دیکھتی ہے گائے تو تکلیف میں ہے، اسے بخار ہے، وہ بیمار ہو چکی تھی۔ مما دیکھیں تو ہماری گائے کو کیا ہو گیا، اس نے کچھ کھایا بھی نہیں، پورے دن سے یہ بھوکی ہے۔ آپ فکر نہ کریں گڑیا بیٹی، آپ یہیں رکیں، میں ابھی جاتی ہوں اور ڈاکٹر صاحب کو بلا کے آتی ہوں۔ بس پھر کیا تھا، رانو چڑیا دیر نہ کرتے ہوئے ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے۔
میں کچھ میڈیسن لکھ کے دے رہا ہوں رانو چڑیا، فکر کی ضرورت نہیں ہے، گائے ٹھیک ہو جائے گی، اسے بخار ہو گیا ہے۔ لیکن اس دوا سے بھی گائے کو آرام نہیں آتا، گائے تو بیمار سے بیمار ہوتی جا رہی تھی۔ میری پیاری گائے، میں ہار نہیں مانوں گی، میں اپنا گھر بیچوں گی اور تمہیں شہر لے جا کے تمہارا اچھے سے علاج کرواؤں گی۔ ہاں، میں گھر بیچ دوں گی۔ لو چڑیا، جتنے پیسے ہمارے درمیان طے ہوئے تھے میں سارے ہی لے آئی ہوں، انہیں اچھے سے گن لو، بات کی ذمہ دار میں نہیں ہوں گی۔ چیل دیدی، آپ پر بے اعتباری تھوڑی نہ ہے، جتنے آپ نے دے دیے تو بس کافی ہیں، پورے ہی ہوں گے۔ ویسے چڑیا، تمہاری گائے بہت خوش قسمت ہے کہ اسے تم جیسی مالک ملی۔ میں اوپر والے سے دعا کروں گی کہ تمہاری گائے جلد از جلد ٹھیک ہو جائے۔ پھر چڑیا شہر لے جاتی ہے اپنی گائے کو اور وہاں پر بڑے سے بڑے ہاسپٹل میں علاج کرواتی ہے، لیکن اس کی گائے تو ابھی بھی ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اب جنگل کے سبھی گوالے اکٹھے ہو کے چڑیا سے کہتے ہیں، چڑیا بہن، ہمیں معاف کر دیں، ہم نے بہت انتظار کیا لیکن آپ کی گائے ٹھیک نہیں ہو رہی، ایسی وبائی بیماری سے ہماری گائیں بھی بیمار ہو جائیں گی، آپ کو یہ جنگل چھوڑنا ہوگا، ویسے بھی تو آپ کا اپنا گھر بک چکا ہے، جب کرائے پہ ہی رہنا ہے تو اس جنگل میں کیا تو کسی اور جنگل میں کیا۔ بس پھر کیا تھا، چڑیا اور اس کی بیٹی اپنی گائے کو لے کے دوسرے جنگل چلے جاتے ہیں۔ میری گائے، مہینے بیت گئے لیکن تم ٹھیک نہیں ہو رہی، آخر تمہیں کیا ہو گیا؟ میں نے اپنا گھر بار سب بیچ ڈالا لیکن تمہیں ٹھیک نہیں کر سکی۔ یہ چڑیا تو میری پریکشا پہ پوری اتری، اب وقت آ گیا ہے کہ اسے انعام دیا جائے، کتنی اچھی ہے یہ چڑیا، میرے لیے سب قربان کر دیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ گائے سونے کی گائے میں بدل جاتی ہے اور چڑیا سے مخاطب ہوتی ہے، پیاری چڑیا، ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، میں ہوں ایک جادوئی گائے، میں ایک جادوئی سونے کی گائے ہوں اور تمہاری پریکشا لے رہی تھی۔ تم اپنی پریکشا میں اچھے نمبروں سے پاس ہو گئی اور تمہیں میں بہت بڑا انعام دینے والی ہوں، اب فکر کی کوئی ضرورت نہیں، اب چنتا نہیں کرنی، آپ کا گھر نہیں ہے نا، میں آپ کو سونے کا گھر بنا دوں گی، میرے اوپر بڑا سا سونے کا گھر بن جائے گا، اس میں آپ رہو اور اس میں بہت سے سونے اور جواہرات ہیں جس سے آپ اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتی ہو۔ کیا سچ میں گائے؟ میں یہ سپنا تو نہیں دیکھ رہی، کیا سچ میں آپ سونے کی گائے بن گئی اور آپ مجھے اچھا سا گھر دینے والی ہو؟ تو ٹھیک ہے، میں بھی سبھی غریبوں کی مدد کروں گی، جو پیسے اور جو زیورات اس میں موجود ہوں گے ان سے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس گائے پہ ایک بڑا سونے کا گھر بن جاتا ہے اور اس گھر کے اندر تو بہت سی اشرفیاں، ہیرے اور جواہرات ہوتے ہیں۔ چڑیا ایک نیک دل پکشی تھی، اس لیے وہ ان سونے سے اور ان جواہرات سے سبھی غریب پکشیوں کی مدد کرتی ہے۔